السلام علیکم دوستو، آج میں ایک ایسے بیان پر ریئیکشن دینے جا رہا ہوں جو سن کر دل ہل کر رہ گیا۔ یہ بیان ہے مفتی منظور مینگل صاحب کا، ایک ایسا بیان جس میں انہوں نے امت کی غیرت، پردے اور حیا کے بارے میں وہ باتیں کی جن پر ہمیں واقعی غور کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آج ہم اس دور میں پہنچ گئے ہیں جہاں عورتوں کی آواز، ان کی تقریریں اور ان کا پردہ سب کچھ مذاق بن چکا ہے۔ انہوں نے بڑے درد کے ساتھ کہا کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، اور افسوس یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اسی پردے کو توڑا ہے۔ دوستو، یہ جملے سخت ضرور ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو درد چھپا ہے وہ ہر مومن کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عورت کی آواز بھی باہر نہ نکلے۔ اب تو کیا ہے، آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، اب تو عورتیں تقریر کرتی ہے، بڑی بڑی داڑھیوں والے مشائخ اعظام، مشائخ علماء، مشائخ کانفرنس مشائخ کانفرنس، مشائخ کانفرنس، اتنی بڑی داڑھی ہے، دیکھ رہے ہیں، مشائخ دیکھ رہے ہیں، یہی ہے وہ جن کے سونے کو فضیلت عبادت پر، انہی کی اتقاء پر، ان کی تقوی پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ یہ تقوی ہے تو پھر لعنت ہو اس پہ۔ یہ مولوی مرد ہے یا کھدڑا ہے؟ مرد ہے تو پھر عورتوں کو اس طریقے۔ مفتی صاحب کے الفاظ دل میں تیر کی طرح لگتے ہیں جب وہ کہتے ہیں بڑی بڑی داڑھیوں والے مشائخ خود ان مجالس میں بیٹھے ہیں جہاں عورتیں تقریر کر رہی ہیں۔ ان کی باتوں میں دکھ بھی ہے، غیرت بھی اور سچائی بھی۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ فرمایا حیا پیدا کرو اپنے اندر، مومنین سے کہہ دو کہ گھر سے باہر نکلو تو اپنی نظریں نیچے کرو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نماز میں بھی مزہ نہیں، زکوٰۃ میں بھی مزہ نہیں آیا، تلاوت میں مزہ بھی نہیں آیا۔ جس دن سے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور جس دن اجنبی عورتوں پر نگاہ نہیں پڑی، اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھا، اس دن سے نماز کا نور بھی مجھے نظر آ گیا، اس دن سے قرآن کی تلاوت کا ذکر و اذکار کا نور بھی میں نے محسوس کر دیا، اس دن سے پھر اللہ کے احکام پر چلنے کا نور بھی، شریعت کے نور کو، خدا کے دین کے نور کو کبھی محسوس نہیں کیا۔ لیکن جب آنکھوں پر پٹی باندھی تو اس کے بعد قل للمؤمنین، مومنین سے کہہ دے جہاں جہاں سے گناہ پیدا ہی تھی اسی سے ہوتا ہے۔ آدمی جب نظر سے دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد پھر یہ نہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ان سے کہہ دو کہ اپنے نظروں کو پست کریں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر دیں، ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے سترائی اور پاکیزگی کا بہترین طریقہ ہے۔ کبھی حیا ایمان کی نشانی ہوا کرتی تھی، لیکن آج ہم فخر سے انہی باتوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب انسان اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی نور آتا ہے، نماز میں لذت آتی ہے، قرآن کی تلاوت میں اثر آتا ہے۔ لیکن جب نگاہیں آوارہ ہوں، نظریں گندی ہوں، تو پھر عبادتیں بھی خالی اور بے نور ہو جاتی ہیں۔ لیکن سمجھ لو اس بات کو، یہ قرض ہے، کچھ قرض ہے جو کسی کی بیوی، بیٹی، بہن کو دیکھتا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی بیٹی بھی محفوظ نہیں، اس کی بیوی بھی محفوظ نہیں، چاہے اس کو نظر آئے یا نہ ہے، اس کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن یہ قرضے اللہ پاک دنیا کے اندر ہی چکا دیتا ہے۔ یہ قرضے وصول کیے جاتے ہیں۔ جو بے حیا ہے، دوسروں کی بیوی بیٹیوں کو بد نگاہی سے دیکھتا ہے، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہ مجھے بھی چاہیے نا، میں اپنی بیوی بیٹیوں کو گھر سے باہر علاج کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، ضروری اگر کوئی گھر پہ کوئی مرد نہیں ہے اور مجبور ہے، میری ماں، میری بہن، بیٹیاں ہماری مجبور ہیں، برقع پہن کر کے سودا سلف کے لیے جا سکتی ہے اور کوئی گھر پہ نہیں ہے، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن بن ٹھن کر کے باہر نکلتی ہیں، شوہر کے سامنے تو پوری زندگی گھر پہ اس طرح جیسے ماتم کر رہی ہے، اور باہر جب نکل رہی ہے تو سرخی پاؤڈر۔ تو تیری شادی باہر والوں سے ہوئی ہے اندر والوں سے ہوئی ہے؟ مفتی صاحب نے ایک نہایت اہم جملہ کہا کہ جب دوسروں کی بیوی بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں ہی چکا دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! ہم دوسروں کی عزت پامال کریں اور پھر اپنی عزت محفوظ رہے، یہ کبھی ممکن نہیں۔ انہوں نے عورتوں کو بھی نصیحت کی کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے باہر نکلنا پڑے، علاج یا ضرورت کے لیے، تو پردے کے ساتھ، وقار کے ساتھ نکلیں، لیکن بن سنور کر، خوشبو لگا کر توجہ حاصل کرنے کے لیے باہر جانا
یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ تیری شادی کس سے ہوئی ہے؟ قل للمؤمنین، مردوں سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو پست کر دے۔ میں نے عرض کیا کہ اپنی نگاہیں پست کرنے سے پھر قرآن کی تلاوت کرو، پھر دیکھ لو کہ میرے لیے بھی دعا کر لو، مولویوں کے لیے بھی دعا کرو، صوفیوں کے لیے بھی دعا کرو۔ ہماری تقریریں بڑی اچھی ہوتی، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر دیں۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا بہترین طریقہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں سے کہہ دیں عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو وہ بھی پست کریں۔ ولا یبدین زینتہن، اپنی زیبائش کو وہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ الا ما ظہر منہا، ہاں چہرہ اگر گھر کے اندر کھلا رہتا ہے، ہاتھ ان کے کھلے رہتے، ہتھیلیاں ان کی، اور گھر کے اندر پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھر کے اندر نماز کے دوران الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اپنے سینوں کو ڈھانپ لیں، چہروں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کو، اپنے عورت کی آواز بھی باہر نہ نکلے، عورت کی آواز بھی باہر نہ نکلے۔ اب تو کیا ہے، آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، اب تو عورتیں تقریر کرتی ہے، بڑی بڑی داڑھیوں والے مشائخ اعظام، مشائخ علماء، مشائخ کانفرنس مشائخ کانفرنس، اتنی بڑی داڑھی ہے، دیکھ رہے ہیں، مشائخ دیکھ رہے ہیں، یہی ہے وہ جن کے سونے کو فضیلت عبادت پر، انہی کی اتقاء پر، ان کے تقوی پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ یہ تقوی ہے تو پھر لعنت ہو اس پہ۔ مشائخ کانفرنس۔ دوستو، ان کی باتوں میں تلخی ضرور ہے، لیکن یہ تلخی اسی دل سے نکلتی ہے جو امت کے لیے تڑپتا ہے۔ ان کا دکھ یہ نہیں کہ عورت بول رہی ہے، ان کا دکھ یہ ہے کہ ہم نے دین کے اصولوں کو ہنسی مذاق بنا دیا ہے۔ آسمان تو بھی دیکھ، میرے یہ ہے کہ میری سفید، یا میرے یہ ہے کہ مہندی والی داڑھی کو بھی دیکھ۔ اے آسمان تو میری مہندی والی داڑھی کو بھی دیکھ، اور میرے جیسے بے غیرت کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا۔ آسمان، اے آسمان، تجھے تو لاکھوں سال گزر گئے، دیکھ لے میں کس عقیدت سے، اس عقیدت سے تو قرآن کو بھی نہیں سنتا، قرآن کو بھی نہیں دیکھتا، جس طرح ان عورتوں کے خواتین کی تقریر کو سنتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ کے سامنے ہے، کل پرسوں کی باتیں ہیں، ترسوں کی باتیں ہیں۔ مشائخ کانفرنس، اور اس میں بیان جبریل علیہ السلام کا بھی نہیں ہوتا، میکائیل علیہ السلام کا بھی بیان نہیں ہوتا، اور حضرت اللہ آپ کا بھلا کرے رضوان علیہ السلام کا بھی بیان نہیں ہوتا۔ اس میں بیان ہوا سرخی پاؤڈر جو پاکستان کو بناتی ہے، اور ان کو بھی بڈھے مولوی بھی دیکھ رہے۔ یاد رکھ لو، عورت کو مسجد میں بھی فقہا منع کرتے ہیں نماز میں جانے سے بھی، اور عورت کا مدرسے میں بھی رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں خواتین پڑھائے، حفاظت ہو تو ٹھیک ہے، درمیان میں پردہ رکھا ہے، استاد پڑھا رہا ہے، مرد پڑھا رہا ہے، اس کا عالمہ بننا، فاضلہ بننا، حافظہ بننا، مفسرہ بننا، محدثہ بننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ مولوی مرد ہے یا کھدڑا ہے؟ مرد ہے تو پھر عورتوں کو اس طریقے پر یہ پڑھا رہا، اس طریقے۔ ہاں ہماری مائیں پڑھائیں، بہنیں پڑھائیں، استانیاں پڑھائیں، معلمات پڑھائیں پر تو ٹھیک ہے۔ مدرسے کے اندر عورتیں، اور اس کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، مدرسے کے اندر عورتیں 6 مہینہ 7 مہینہ اور سال پورا کا پورا رہتی ہے، بالغ ہو گئی ہے، 20-25 سال کی عمر میں پڑھ رہی ہے، 30 سال کے ایف اے کر چکی ہے، بی اے کر چکی ہے، گریجویٹ کر کے پھر مدرسے پڑھ رہی ہیں۔ کیا مدرسے پڑھنا اس کا ضروری ہے؟ ناظرہ قرآن پڑھائے اور اس کو تعلیم الاسلام پڑھا کر کے فوراً اس کا نکاح کرا دو۔ دوستو، میں نے مفتی منظور مینگل صاحب کا مکمل بیان سنا۔ ہر جملے کے پیچھے ایک درد، ایک پیغام اور ایک حقیقت چھپی ہے۔ اگر ہم ان کی بات کا اصل مقصد سمجھ لیں تو شاید ہم اپنی زندگیوں میں حیا، غیرت اور ایمان کو واپس لا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نگاہوں، اپنی نیتوں اور اپنے گھروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے علماء کے اخلاص کو قبول فرمائے جو امت کے لیے سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ریئیکشن پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہم روزانہ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں جن کا مقصد صرف ایک ہے، لوگوں کو دین کی طرف واپس لانا۔ جزاک اللہ خیرہ۔
اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔